मैच को कम ओवर में महदूद कर दिया गया। देखते हैं कौन सी टीम अच्छी परफॉर्म दे पाएगी। इंग्लिश का स्टार्ट और मिडल ऑर्डर टोटली नाकाम रहा। इंग्लिश टीम को टॉस जीत के बैटिंग करवाना महंगा पड़ गया। फर्स्ट T20 इंग्लिश एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान, देखते हैं मार्का किसके नाम पे। हैदर ने किया T20 का मजा किरकिरा। इंग्लिश कैप्टन हुए बहुत ही ज्यादा परेशान, ना वो ओडीआई सीरीज जिता सके और ना फिर T20 में कुछ अहम कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी इस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि ओडीआई सीरीज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेली गई और कह लें कि इंग्लैंड बुरी तरह साउथ अफ्रीका से हारा, जो कि 1-2 के मुकाबले से, और साउथ अफ्रीका कह लें कि इंग्लैंड के होम ग्राउंड में वो सीरीज ना सिर्फ विन हुए बल्कि इंग्लैंड की रैंकिंग की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी सारी लूज हुई है। और यहाँ पे हम बताएंगे अब ओडीआई के बाद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज T20 जो कि इंग्लैंड में ही खेले जाने हैं, और उस हवाले से हम आज आपको फर्स्ट T20 के हवाले से बताएंगे कि दोनों टीमों में कितना सख्त मुकाबला रहा और दोनों टीमों ने क्या परफॉर्मेंस दी। खास तौर पे दोनों कैप्टनों की बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन मकरम, और साथ में इंग्लैंड को ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन हैरी ब्रूक। और इन दोनों के दरमियान टॉस हुई और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड वेन्यू की बात करूँ, सुफा गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि बड़ी ही शानदार क्राउड मौजूद था यहाँ पे वेदर की बात हो तो वेदर काफ़ी बादल थे और बहुत ज़्यादा चांस थे बारिश के, और मैच को डिस्टर्ब करने में कहने के बादल आ सकते हैं और बारिश का 100% चांस बताया गया है। अगर हम इनिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों की बारी की बात करें, खिलाड़ियों की, कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में शामिल हैं, तो सबसे पहले मैं साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में मौजूद हैं। तो एडम मुकर्रम, उनके साथ रिलिक्टन जो कि टेस्ट और T20 या ओडीआई ये जोड़ी बनी हुई है, और यहाँ पे T20 में भी भरपूर अंदाज से शिरकत कर रहे हैं। अगर बात करूं तो T20 कैप्टन एडम मुकर्रम है। उसके बाद इनके पास लोहांड्रे पटोरियस मौजूद है, जो कि T20 के लिए खास ज्वाइन के लिए इनको बुलाया गया है साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इनके पास डेविल ब्रेव्स, जो कि ओडीआई भी खेली है, उसमें इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ये T20 बैट्समैन है और देखते हैं कि इस T20 में क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद इनके पास डॉनवान फरेरा इनके पास मौजूद है, जो कि न्यू बैटर है T20 के लिए, और देखते हैं कि ये अपनी इनिंग को कितनी यादगार बनाते हैं। साथ में तरिस्तान स्टॉप कंटिन्यू है, जो कि ओडीआई भी इन्होंने खेले, जस्ट एक मैच में ये चले हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, देखते हैं और T20 में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। साथ में मार्को जॉनसन ने ज्वाइन किया इनको बॉलिंग में, ये भी ऑलराउंडर है। उसके बाद कोर्बन बोश इनके पास मौजूद है, ये भी बॉलर और बैटर हैं, और देखते हैं कि ये T20 में अपनी टीम के लिए कितने मददगार साबित होते हैं। और यहाँ पे अगर बॉलिंग की बात करूं तो रबाडा इनको ज्वाइन किया हुआ है, कैनवा मोफाका इनके पास मौजूद है, जो कि बड़े ही मीडियम पेसर बॉलर हैं, लेकिन फिर भी ये विकेट्स बड़ी अच्छी लेते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, जिसकी वजह से इनको ब्रेक थ्रू अर्ली हासिल हो जाता है। साथ में इनके पास लिजर्ड विलियम्स मौजूद है बॉलिंग के लिए, और देखते हैं साउथ अफ्रीकन टीम इन 11 प्लेयर के साथ इंग्लैंड के होम ग्राउंड में क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। तो दूसरी जानब अगर बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के होम ग्राउंड में इंग्लैंड की टीम भी बड़ी पुरजोश है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने ओडीआई हराया इनको, ना सिर्फ सीरीज बल्कि कह लें कि फर्स्ट 2 मैच इंग्लैंड ने लूज किए, और जिसकी बदौलत इस कह लें कि साउथ अफ्रीका ये सीरीज अपने नाम की। अब देखते हैं कि इंग्लिश कैप्टन किस तरह सोचते हैं कि ये T20 वाइट वॉश या सीरीज जीत के
کہہ لیں کہ اپنا بدلہ چکاتے ہیں یا پھر مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اوپننگ اور مڈل آرڈر میں انگلش ٹیم ٹوٹلی چینج ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اوپننگ میں فل سارٹ ان کے پاس موجود ہے جو کہ T20 کے بیٹر ہیں. ساتھ میں جاکب بیتھل جو کہ او ڈی آئیز میں 4-5 نمبر پہ آتے ہیں اور یہاں پہ وہ اوپننگ سٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد جوش بٹلر ان کے پاس موجود ہے اور ہیری بروک جو کہ ان کے کیپٹن ہیں وہ بھی اسٹل جوائن کیے ہوئے ہیں. ٹام برنٹون ان کے پاس موجود ہے, نیو بیٹر ہے, نیو سٹائل ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اہم ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد ول جیکسن کے پاس موجود ہے, سیم کرن ان کے پاس موجود ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے اور یہ بھی زیادہ تر T20 ہی کھیلتے ہیں. بالنگ میں بات کریں تو جیمی اوور ٹاؤن ان کے پاس موجود ہے, ساتھ میں لیم ڈاوسن موجود ہے. اس کے بعد لک وڈ موجود ہے اور لیگ سپن اور گوگلی بال کرنے والے عادل رشید بھی ٹیم کو جوائن کیا ہوا ہے. تو دونوں میں اگر ٹیم کی بات کروں تو دونوں کی ٹیم بیلسنگ ہے, نئے لڑکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کتنے پرجوش اور کون کون سے لڑکے اپنے اپنے ٹیم کی نمائندگی کر کے ٹیم کو اس فرسٹ T20 میں جیت سے ہمکنار کرتے ہیں. تو یہاں پہ اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے سارے ہی T20 کا مزہ ہی چکنا چور ہو گیا. اور یہاں پہ میں بات کروں اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بارش ہوگی جس کی وجہ سے میچ کو کافی دیر روکنا پڑا اور دیکھنا ہوگا کہ اگر ٹائم کو اس حساب سے کلیکٹ کریں گے کہ اگر 5 اوور کھیلنے کا بھی موقع مل گیا تو دونوں ٹیموں کو 5 اوور کھلائے جائیں گے, ادروائز میچ کو ڈرا کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ کچھ دیر بعد پچ رپورٹ اور گراؤنڈ کی صورتحال سے واقف ہوئے تو 8 اوور پہ میچ کو معید کر دیا گیا اور 8 اوور دونوں ہی ٹیموں نے کھیلنے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا اور ارلی بریک تھرو ریان زلکٹون کا ہوا جو کہ 0 رن بنا کر ایک کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقن سکور بورڈ میں ایک سکور کا اضافہ ہوا اور ایک ہی کھلاڑی ان کا پویلین گیا اور ان کو لک وڈ نے آؤٹ کیا. یوں انگلش ٹیم نے ارلی پویلین بھیج کے کہہ لیں کہ اپنی ٹیم کے لیے وکٹ کلیکٹ کرنا یہ بڑا ہی ایک اچھا سائن ہے. اور دیکھتے ہیں کہ انگلش ٹیم کے بالروں کی کیا اسٹریٹجی ہے, ان کی پوری کوشش ہوگی 50+ تک یہ رہیں اور اس سے اگر اوپر بڑھے تو ان کے لیے چیز کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جانا. اس کے بعد ایڈم مکرم اور ساتھ میں پٹوریس ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن یہاں پہ ایڈم مکرم نے بڑی ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور اپنے سکور بورڈ کو اور ساؤتھ افریقن سکور بورڈ کو کہہ لیں کہ ایک اچھے سٹینڈ تک لے کے گیا. اور یہاں پہ اگر میں پٹوریس کی بات کروں تو وہ اپنی اننگ میں جسٹ 2 ہی رنز اضافہ کر سکے اور یہ بھی سیکنڈ شکار لک وڈ کا ہوئے. ساؤتھ افریقہ کا سیکنڈ کھلاڑی 33 رنز پہ پویلین لوٹا اور اس کے بعد مکرم کی بات کروں تو 28 رنز انہوں نے بنائے اور اپنی اننگ کو لانگ ٹرم کے لیے نہ روک سکے پچ پہ اور ارلی پویلین گئے جس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کو ایک بڑا لاس ہوا. اور یہاں پہ بات ہو مکرم کی تو انہوں نے 22 رن بنا کر عادل رشید کا وہ شکار ہوئے اور اگر بات ہو تو 37 رنز پہ ساؤتھ افریقہ کے 3 کھلاڑی پویلین گئے. اس کے بعد ڈیول بریوس اور ساتھ میں فریرا آئے اور ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور یہاں پہ کہہ لیں کہ جسٹ 35+ سکور ہی پارٹنرشپ ہوئی اور ڈیول بریوس جو کہ ارلی پویلین لوٹ کے اننگ کھیلنے میں ناکام رہے اور یہاں پہ انہوں نے 23 رن بنائے اور سیم کرن کا شکار ہوئے. یوں اگر میں بات کروں انگلش ٹیم کی تو 73 پہ ان کے 4 کھلاڑی پویلین گئے اور اس کے بعد فریرا کی بات کروں تو 25 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور ان کا 25 رن بنانا ساؤتھ افریقہ کے لیے ایک اچھا سائن تھا. اور سکور کی بات کروں تو جسٹ 8 اوور کھیلنے تھے اور 8 اوور میں ساؤتھ افریقن سکور 73 تک پہنچ گیا, ابھی کچھ اوور باقی تھے. اور اس کے بعد اگر ترستان سٹاپ کی بات کروں تو وہ 13 رن بنا سکے اور 5 شکار ہوئے. جیمی اوورٹن کی یہ پہلی وکٹ ہے اور انگلش نے 5 کھلاڑی کو پویلین بھیجا 90 رنز پہ. اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے, 8 اوور میں 90 رنز بنانا آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد اگر مارکو جیسن کی بات کروں تو 1 رن بنا کر
ناٹ آؤٹ رہے فریرا کے ساتھ۔ اگر ٹوٹل انگلش بالرز کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں کہنے کے 5 رن ایکسٹرا دیے، 7.5 اوور ہی کھلائے اور 97 رن ساؤتھ افریقہ نے بنائے 5 وکٹ کے نقصان پہ، اور یہاں پہ بارش ہوگی جس کی وجہ سے اگین میچ کو روکنا پڑا۔ اگر انگلش بالرز کی میں بات کروں تو عادل رشید نے ایک، سیم کرن نے ایک، اور 2 لک ووڈ نے اور ایک جیمی اوورٹون نے وکٹ حاصل کی، اور اس کے تعاقب میں انگلش ٹیم نے کچھ دیر بعد اپنی اننگ کا آغاز کیا اور ان کے لیے 5 اوور کا کہنے کے کھیل محدود کر دیا گیا، اور اگر 92 کے تعاقب میں سکور چیز کی میں بات کروں تو وہاں پہ 69 رنز کا ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 5 اوور میں 69 رنز انہوں نے اچیو کرنے ہیں۔ لیکن جس طرح ساؤتھ افریقہ نے ان کے مڈل آرڈر نے آ کے بیٹنگ کو سنبھالا، یہاں گیم ہی کچھ الٹی نظر آئی۔ اگر میں سالٹ اور جوش بٹلر کی بات کروں اپنی سٹینڈ میں تو یہ بھی آتے ہی پویلین گئے۔ اگر سالٹ کی بات کروں 0 رن بنا کر وہ پویلین گئے، روباڈا کی بال پہ آؤٹ ہوئے، 0 سکور پہ فرسٹ وکٹ انگلش ٹیم کی گر گئی، جس کی وجہ سے ان کو بڑا ہی سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اگر جوش بٹلر اور ساتھ میں جاکب بیتھل کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان جسٹ 16 رنز کی ہی پارٹنرشپ رہی، اور بیتھل بھی کچھ بڑی لانگ ہٹنگ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور جسٹ 7 رنز بنا کر مارکو جیسن کا وہ شکار بنے اور ارلی ہی پویلین گئے، اور یوں 17 رنز پہ 2 کھلاڑی انگلش ٹیم کے آؤٹ ہو گئے، اور ان کو جیسے جیسے ہی اوور جاتے جا رہے تھے ان کو اور زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں پہ ہیری بروک اور ساتھ میں جوش بٹلر کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان بھی جسٹ 10 رنز کی ہی پارٹنرشپ رہی، اور ہیری بروک کی بات کروں تو انہوں نے کچھ سکور بھی نہیں بنایا لیکن پھر بھی 10 رن کی پارٹنرشپ لگا گئے، اور 0 پہ یہ پویلین گئے، کارباؤن بوش کی بال پہ یہ پویلین گئے، یوں انگلش کا 3rd کھلاڑی 28 رنز پہ پویلین گیا۔ اور اگر بات کریں جوش بٹلر کی تو وہ بھی ایک لمبی باری ٹام بینٹون کے ساتھ نہ کھیل سکے، 43 پہ فوج شکار ہوئے جوش بٹلر، جنہوں نے 25 رن بنائے، اچھی اننگ کھیلے تھے لیکن وہ اپنی اننگ کے لیے کچھ بڑا نہیں کر پائے، اور یہ مارکو جینسن کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد ٹام بینٹون کی بات کروں تو 5 رنز کا ہی انہوں نے اپنی اننگ میں اضافہ کیا، اور یہ بھی جوش بٹلر کے ساتھ ہی پویلین گئے، 43 پہ کہہ لیں کہ انگلش ٹیم کا 5 کھلاڑی پویلین گیا، اور کوربین بوش نے ان کو آؤٹ کیا اور ان کی اننگ میں 2nd وکٹ تھی۔ اس کے بعد ول جیکس 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، سیم کرن کی بات کروں تو 10 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور یوں اوور ان کے مکمل ہو گئے۔ اور اگر بات کریں انگلش ٹیم کے سکور بورڈ کی تو انہوں نے 5 اوور میں جسٹ 54 رنز ہی بنا سکے، اور اگر ان کا طاقت کی بات کروں 69 کی تو اس میں جسٹ 14 رنز کی دوری پہ تھے، لیکن انگلش ٹیم اس کو اچیو نہ کر سکی، اور یو ساؤتھ افریقہ یہ میچ بآسانی 14 رن سے اپنے نام کیا۔ اگر میں ساؤتھ افریقن بالرز کی بات کروں یہاں پہ روباڈا 1، مارکو جینسن نے 2، اس کے بعد کوربین بوش نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا، اور انہوں نے اننگ میں 6 رنز کا ایکسٹرا دیا۔ تو اگر یہاں پہ بات ہو تو دونوں ٹیمیں ہی تگڑی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا ویدر خراب اور بارش کی وجہ سے میچ کو کافی کم اوور میں محدود کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر کم اوور ہوں گے تو یہاں پہ کوئی اپنے آپ کو سیٹ تو نہیں کرے گا، اس نے آتے ہی شاٹیں اٹھانی ہیں، اگر 1-2 6 لگا دیں تو وہی ان کے لیے بہت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کچھ تھا کہ آتے جاؤ اور جاتے جاؤ، لیکن انگلش ٹیم نے اپنی فرسٹ اننگ میں کہنے کے سکور زیادہ کھا کے اپنے لیے ہی نقصان کریٹ کیا، اور یوں ساؤتھ افریقہ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف فرسٹ T20 اپنے نام کیا بلکہ انگلش ٹیم کو مزید پریشرائز کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ 2nd T20 میں انگلش اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کیا مقابلہ ہوگا، یا پھر انگلش اسی طرح ناکامی سے دوچار رہے گی۔ تو دیکھتے ہیں 2nd T20 میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔